السلام علیکم 9 کلاس. ہمارا ٹاپک موضوعاتی مطالعہ ہمارا کمپلیٹ ہو گیا تھا. آج ہم نے ایکسرسائز میں سے سوال دیکھنے ہیں, لانگ کوسچنز جو آپ کو پیپر میں آتے ہیں, تو ان کے میں کرواتی ہوں آپ کو تھوڑے سے اس کے آنسرز, اور ساتھ ہی اس کے آنسرز میں ہی ہم جو ہے MCQs بھی کریں گے. ٹھیک ہے, تو کوسچن نمبر 1 ہے منصب رسالت اور اس کی عظمت پر تفصیلی نوٹ لکھیے. سوال نمبر 1, منصب رسالت اور اس کی عظمت پر تفصیلی نوٹ لکھیے. یہ لانگ کوسچن ہے. ٹھیک ہے, منصب رسالت کے بارے میں پوچھا گیا, اس کی عظمت کے بارے میں پوچھا گیا ہے. تو تھوڑا سا میں آپ کو ایکسپلین کرتی ہوں کہ منصب رسالت کیا ہے, پھر اس کے بعد جو ہے اس کے MCQs آپ کو کرواؤں گی بیٹا. تو بیٹا اس کے لیے پیج نمبر 87 اوپن کریں. پیج نمبر 87 پر اس کا آنسر ہے یہاں سے رسالت, مفہوم, منصب اور اس کی عظمت. ٹھیک ہے, تو رسالت سب سے پہلے یہ دیکھتے ہیں کہ رسالت کیا ہے, رسالت کسے کہتے ہیں. اب یہاں پہ انہوں نے پوچھا منصب رسالت اور اس کی عظمت, تو سب سے پہلے یہ دیکھتے ہیں کہ رسالت ہے کیا. رسالت گرامر کے لحاظ سے مصدر ہے. مصدر یعنی کہ جس کے لغوی معنی کیا ہیں, بھیجنا اور خط و کتابت کرنا. یعنی کہ رسالت کے لغوی معنی ہے بھیجنا یا خط و کتابت کرنا. اصطلاح شریعت میں اللہ تعالیٰ کا کسی برگزیدہ بندے کو انسان تک اپنا پیغام پہنچانے کے لیے بھیجنا رسالت کہلاتا ہے. یعنی کہ شریعت میں اگر دیکھا جائے تو اس کا مطلب کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا اپنے برگزیدہ یعنی کہ اپنے بہت ہی اہم پسندیدہ انسان کو اللہ انسانوں تک اپنا پیغام پہنچانے کے لیے بھیجنا رسالت کہلاتا ہے. یعنی کہ جو نبی تھے وہ بھی انسان ہی تھے, لیکن وہ اللہ تعالیٰ کے خاص بندے تھے, اللہ تعالیٰ کے بہت ہی برگزیدہ بندے تھے, بہت ہی عبادت گزار بندے تھے, بہت ہی فرما بردار بندے تھے. تو ان کو اللہ تعالیٰ نے انسانوں تک اپنا پیغام بھیجنے کے لیے, ان کو اللہ تعالیٰ پہنچانے کے لیے اپنا پیغام انسانوں تک نبیوں کو بھیجا, تو ان کو رسالت, اس کام کو کیا کہا گیا, رسالت کا منصب. ٹھیک ہے, تو رسالت جو ہے توحید کے بعد قرآن حکیم نے جس عقیدے کی اصلاح کو ضروری سمجھا ہے وہ رسالت ہے. کسی تعلیم کی اچھائی یا برائی میں معلم یعنی کہ تعلیم دینے والا, ٹھیک ہے, استاد جو ہوتا ہے, اس کی شخصیت کو بڑا دخل ہوتا ہے, کیونکہ یہ ممکن نہیں کہ اچھی تعلیم کا معلم بد عمل انسان ہو. یعنی کہ یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ کوئی اچھی تعلیم دے رہا ہے تو خود وہ برے کاموں میں مبتلا ہو, ایسا کبھی ہو ہی نہیں سکتا. اگر کوئی اچھی تعلیم دے رہا ہے تو ضرور وہ بھی جو ہے اچھا انسان ہی ہوگا, وہ عملاً بھی یعنی کہ پریکٹیکلی لائف میں بھی وہ بہت ہی اچھا انسان ہوگا. یا بری تعلیم کا معلم نیکوکار ہو, اور نہ کبھی ایسا ہو سکا ہے کہ کوئی بری تعلیم دے رہا ہے لیکن وہ بہت ہی نیک انسان ہو, ایسا کبھی بھی نہیں ہوا. تو کیونکہ اگر کوئی بری تعلیم دے گا تو وہ خود بھی برا انسان ہی ہوگا, اگر کوئی اچھی تعلیم دے گا تو وہ اچھا انسان ہوگا. اس حقیقت سے کوئی شخص انکار نہیں کر سکتا, یعنی کہ یہ بات ایک حقیقت ہے اور اس سے انکار کوئی بھی نہیں کر سکتا کہ اللہ تعالیٰ ہر انسان کے ساتھ ہم کلام نہیں ہوتا. یعنی کہ یہ تو ایک بات واضح ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے یہ ایک معجزہ ہی ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی کے ساتھ ہم کلام ہو. تو یہ عام انسانوں کے ساتھ ایسا کبھی بھی نہیں ہوا کہ اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ ہم کلام ہوا ہو, بلکہ وہ کسی خاص انسان کو ہم کلامی کے لیے چن لیتا ہے. یعنی کہ اللہ تعالیٰ اپنے ہم کلام ہونا یعنی کہ آمنے سامنے بات کرنا. ٹھیک ہے, تو اللہ تعالیٰ جو ہے یہ عام انسانوں کے ساتھ ہم کلام نہیں ہوتا, اس کے لیے اللہ تعالیٰ جو ہے اپنے خاص انسان جو ہے ان کو چن لیتا ہے اس کام کے لیے, جو خدا کی جانب سے انسانوں کی ہدایت کا فرض انجام دیتا ہے. اور ان کو اللہ تعالیٰ نے ان کے ذمے ایک اہم کام لگایا ہوتا ہے کہ وہ انسانوں کی ہدایت کا فرض انجام دیں. اور جو ہے
انسان نہ خدا ہوتا ہے نہ خدا کا بیٹا، ٹھیک ہے۔ خدا سے ہم کلام ہونے کے باوجود، یعنی کہ نبی جو ہے نا، اب یہ اس کا یہ مطلب نہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو خاص اہمیت دی ہے، ان کو ان سے ہم کلام ہوا ہے، ان کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنی انسانوں کی ہدایت کا جو فرض انجام دینے کے لیے ان کے ذمہ ایک کام لگایا ہے، بلکہ اس کا اب یہ مطلب نہیں کہ وہ یا تو پھر اللہ تعالیٰ کے وہ بیٹے ہیں یا پھر وہ جو ہے نہ ہی وہ خدا ہیں، یعنی کہ وہ نبی جو ہیں وہ انسان ہیں، ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ کے خاص بندے ہیں۔ خدا سے ہم کلام ہونے کے باوجود وہ بشر اور انسان ہی رہتا ہے، یعنی کہ انسان، بے شک اللہ تعالیٰ اپنے نبیوں سے ہم کلام ہوتا ہے، لیکن پھر بھی اس کام کے، اس اعلیٰ کام کے، اس معجزے کے باوجود بھی وہ ایک انسان ہی ہوتے ہیں، نبی جو ہیں وہ انسان ہی ہوتے ہیں، مگر خدا کا پیغمبر ہونے کی وجہ سے پاکی اور تقدس کا جو رشتہ اسے خدا کی درگاہ سے وابستہ کیے ہوئے ہے، اس کے پیش نظر اس کی ہستی کا انکار کفر ہے۔ مگر اللہ تعالیٰ کے پیغمبر، اللہ تعالیٰ نے اپنا پیغمبر ان کو منتخب کر لیا ہے، اور اس وجہ سے وہ ایک پاک اور مقدس رشتے میں جڑے ہوئے ہیں، اور اسے خدا کی درگاہ سے یہی رشتہ جو ہے، پاکی کا مقدس رشتہ جو ہے، یہی رشتہ اسے خدا کی درگاہ سے جوڑے ہوئے ہے، منسلک کیے ہوئے ہے، اور اسی رشتے کے پیش نظر اس کی ہستی کا انکار کفر ہے، یعنی کہ نبیوں سے انکار کرنا، منکر ہونا، یہ بھی کفر ہے۔ رسول علیہ السلام اور نبی علیہ السلام اگرچہ ایک انسان ہوتا ہے، رسول اور نبی علیہ السلام ایک انسان ہی ہیں، لیکن اپنے منصب اور عقل و فکر کے لحاظ سے تمام انسانوں سے بہت بلند ہوتے ہیں۔ ان کے ذمے جو کام اللہ تعالیٰ نے لگایا، انسانیت کی بھلائی کا کام، ٹھیک ہے، تو بہت ہی اہم کام ہے، اور ان کا عقل و فکر، اللہ تعالیٰ نے ان کو بہت زیادہ عقل و شعور دیا، تو اس وجہ سے وہ تمام انسانوں سے ہٹ کر ہیں، تمام انسانوں سے اعلیٰ مرتبے پر فائز ہیں۔ وہ علم اور عمل میں اپنی نظیر نہیں رکھتا، یعنی کہ نبی اور رسول جو ہوتے ہیں وہ ان کے پاس اللہ تعالیٰ نے ان کو بے شمار علم عطا کیا ہوتا ہے، اور عملی طور پر بھی ان کی زندگی میں وہ ان جیسے کام کوئی اور نہیں کر سکتا، یعنی کہ ان کی مثال کوئی اور نہیں بن سکتا۔ رسالت اور نبوت کا رتبہ سعی و محنت سے حاصل نہیں ہوتا۔ اب یہ نہیں کہ دن رات محنت کیے جا رہے ہیں تو اسے رسالت اور نبوت کا رتبہ حاصل ہو جائے گا، بلکہ ایسا نہیں ہے، یہ عطیہ الہی ہے، یعنی کہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک تحفہ ہے، عطیہ ہے، یہ کیونکہ اللہ تعالیٰ ہی بہتر جانتا ہے کہ وہ نبوت کا منصب کس کو عطا کرے، اس کا فیصلہ صرف اور صرف اللہ تعالیٰ ہی کرتا ہے، وہ بہتر جانتا ہے، ہم تو وہ جانتے نہیں، جو کچھ اللہ تعالیٰ جانتا ہے، تو اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے کہ وہ نبوت کا منصب کس کو عطا کرے۔ اگر غور سے دیکھا جائے تو نوع انسان کو، انسان اور فرشتوں کو فرشتہ کس نے بنایا؟ کیا ایسا بننے کے لیے انہوں نے کوئی محنت کی یا کوشش کی؟ نہیں، بالکل نہیں، یعنی کہ یہ سب اللہ تعالیٰ کی بخشش اور عطا ہے، یعنی کہ اگر کسی کو اللہ تعالیٰ نے اگر فرشتے بنائے ہیں تو یہ بھی اللہ تعالیٰ کی بخشش اور عطا ہے، اور اگر کسی انسان کو اللہ تعالیٰ نے نبی بنایا، اپنے ان سے ہم کلام ہوئے، اللہ تعالیٰ ہم کلام ہوا، اور ان کو ایک منصب عطا کیا، ایک ان کے ذمہ ایک فرائض جو ہیں وہ ان کو دیے کہ یہ اللہ تعالیٰ کے پیغامات کو پوری دنیا تک پہنچانا، آگے لوگوں تک پہنچانا، کسی قوم تک پہنچانا، یعنی کہ ہر نبی کے ذمہ الگ الگ کام تھے، اور کوئی نبی کسی قوم کے اوپر جو تھے ان کو منصب کیا، ان کو جو ہے مبعوث کیا گیا، اور کسی کو کسی علاقے پر، خاص علاقے پر، تو اس طرح سے ہر نبی کے ذمے یہ کام تھے کہ اللہ تعالیٰ کے پیغام کو اس قوم تک پہنچائے، اس علاقے کے لوگوں تک پہنچائے، تو یہ جو کام تھے یہ سب اللہ تعالیٰ کی بخشش و عطا ہے، ٹھیک ہے، اور اس طرح اللہ تعالیٰ نے اپنے بے پایہ فضل و کرم سے جسے چاہے رسالت اور نبوت سے سرفراز فرما دیتا ہے، یعنی کہ اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے جس کو بھی چاہے اس کو نبوت اور رسالت سے سرفراز کر سکتا ہے۔ وہ اپنے وقت کے تمام انسانوں سے افضل ہوتے ہیں، یعنی کہ نبی اور جو رسول تھے وہ اپنے وقت کے تمام انسانوں سے افضل درجے پر، یعنی کہ ان کی ایک اہمیت تھی، فضیلت تھی، ان کی تمام انسانوں سے افضل ترین تھے۔ قرآن کا کہنا ہے کہ جب ہدایت انسانی کے لیے اللہ تعالیٰ کسی شخص کو مخصوص فرما دیتا ہے اور رسالت و نبوت سے اسے سرفراز فرما دیتا ہے تو یہ تسلیم کر لینا چاہیے کہ انسان نے جب اس کائنات میں قدم رکھا ہے
اسی وقت سے رشد و ہدایت کا سلسلہ جاری ہے، یعنی کہ جب اللہ تعالیٰ نے یہ قرآن پاک میں بتایا گیا ہے کہ جب ہدایت انسانی کے لیے یعنی کہ انسانوں کی ہدایت کے لیے اللہ تعالیٰ نے کسی شخص کو خاص طور پہ چن لیا، منتخب کر لیا اور رسالت و نبوت سے اسے سرفراز فرما دیا، تو یہ تسلیم کر لینا چاہیے، تو ہمیں بھی یہ بات قبول کر لینی چاہیے کہ انسان نے جب سے اس کائنات میں قدم رکھا ہے اسی وقت سے رشد و ہدایت کا سلسلہ جاری ہے، یعنی کہ جب سے یہ دنیا بنی ہے تب سے سب سے پہلے نبی حضرت آدم علیہ السلام تھے، تو اس طرح سے یعنی کہ جب سے انسان نے دنیا میں قدم رکھا تب سے رشد و ہدایت کا سلسلہ جاری ہے، اور ایک کے بعد دیگرے انبیاء کرام دنیا میں تشریف لاتے رہے۔ یہ کوئی گروہ یا جماعت ایسی نہیں جس میں خدا کا کوئی پیغمبر ان کی اصلاح و ہدایت کے لیے نہ بھیجا گیا ہو، یعنی کہ ایسا کبھی بھی نہیں ہوا کہ جہاں جہاں دیکھا گیا کہ معاشرے میں بگاڑ پیدا ہو رہا ہے، لوگ اپنے اصل مقصد سے ہٹ رہے ہیں، جہالت میں ڈوبتے جا رہے ہیں، تو تب اللہ تعالیٰ نے اپنے انبیاء کرام کو دنیا میں بھیجا، اور ایسا کبھی بھی نہیں ہوا کہ کوئی گروہ یا جماعت ایسی ہو کہ جس میں اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو ان کی ہدایت کے لیے نہ بھیجا ہو، اور نہ کوئی ہادی یا رہنما ان میں نہ آیا ہو، اور نہ ہی کبھی ایسا ہوا کہ ان میں کوئی ہدایت دینے والا، ان کی رہنمائی کرنے والا نہ آیا ہو۔ اس بات پر ایمان رکھنا بھی ضروری ہے کہ جب خدا ایک ہے، اس کی تعلیم بھی ایک ہے، تو بلا شبہ تمام پیغمبران خدا کی بنیادی تعلیم بھی ایک ہی ہے۔ اگر ہمارا ایمان ہے کہ اللہ ایک ہے، ٹھیک ہے، تو ہم اس بات پہ ایمان لاتے ہیں کہ اللہ ایک ہے اور اس کی تعلیم بھی ایک ہے، یعنی کہ اللہ کا پیغام بھی ایک ہے، تو پھر جتنے بھی انبیاء اکرام آئے ان کو بھی اللہ تعالیٰ کے ایک ہی پیغام دیا گیا، ایک ہی ان کی بنیادی تعلیم بھی ایک ہی رہی ہے۔ اس لیے اگر خدا کے کسی ایک برحق نبی اور رسول کا انکار کر دیا گیا تو گویا قرآن عزیز نے جو کچھ کہا اس سے بھی انکار کر دیا گیا، یعنی کہ تمام انبیاء علیہ السلام پر ایمان لانا ضروری ہے۔ اگر کسی بھی نبی کے نبی ہونے سے انکار کر دیا گیا تو گویا کہ قرآن کریم میں جو کچھ کہا گیا ہے اس سے بھی ہم انکار کر رہے ہیں، اور نعوذ باللہ ہم ایسا نہیں کر سکتے، اس طرح نہیں کر سکتے، ہم اپنے قرآن پاک کو کبھی بھی ان سے انکار نہیں کر سکتے۔ تو اس لیے ہمیں تمام انبیاء کرام پر ایمان لانا ضروری ہے، کیونکہ ان کا ایک ہی کام تھا، ہمارا اللہ ایک ہے، اس کی تعلیم بھی ایک ہے، تو اس نے اپنے نبی الگ الگ نبی ضرور بھیجے لیکن تعلیم ایک ہی تھی، انہوں نے آگے جو لوگوں کو تعلیم دی وہ ایک ہی تعلیم تھی، تو اس لیے سب انبیاء کرام پر ایمان لانا ضروری ہے۔ رسول اور پیغمبر اپنے جن اوصاف سے پہچانا جاتا ہے وہی رسالت اور نبوت کے اوصاف، خصوصیات اور لوازم ہیں، یعنی کہ ایک نبی اور ایک رسول اس میں جتنی بھی خوبیاں ہوتی ہیں ان کی جو پہچان ہوتی ہے تو اس کی وجہ سے جو ہے رسالت اور نبوت کے اوصاف اور خصوصیات جو ہیں یہ لازم ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور اس میں نمبر 1 ہے کہ رسول علیہ السلام علم و ہدایت کا سر چشمہ اللہ تعالیٰ ہے، یعنی کہ رسول علیہ السلام کے جو ہے علم و ہدایت کا سر چشمہ کون ہے؟ اللہ تعالیٰ۔ اللہ تعالیٰ کے پیغامات ہی تمام نبیوں تک آتے رہے ہیں، تو اس لیے اللہ تعالیٰ جو ہے سر چشمہ، جہاں سے علم نکلنا شروع ہوا، تو علم کہاں سے ملا؟ اللہ تعالیٰ سے، ٹھیک ہے۔ وہ معصوم ہوتے ہیں اور ان کا کردار بے داغ ہوتا ہے۔ اب انبیاء اکرام کے بارے میں بات ہو رہی ہے کہ وہ معصوم ہیں اور ان کا کردار بہت ہی بے داغ ہوتا ہے، کسی بھی برائی سے پاک ان کا کردار ہوتا ہے، ان سے کوئی گناہ سرزد نہیں ہوتا، وہ ان کے ذمے کیونکہ اتنا اہم کام ہے اللہ تعالیٰ کے پیغام کو لوگوں تک پہنچانا، قوم کی اصلاح کرنا، تو ان کا کردار جو ہوتا ہے بہت ہی جو ہے پاک ہوتا ہے اور کوئی بھی گناہ ان سے سرزد نہیں ہوتا، یعنی کہ وہ اپنی زندگی کو بہت سوچ سمجھ کر بہت احتیاط کے ساتھ گزارتے ہیں کہ کیونکہ انہوں نے اتنا اعلیٰ منصب بھی ان کو فائز کیا گیا ہے تو وہ کسی بھی گناہ کے مرتکب نہیں ہوتے۔ رسالت کا منصب محنت اور کوشش سے نہیں بلکہ خدا کی مرضی اور انتخاب سے ملتا ہے۔ اب یہ نہیں کہ کوئی دن رات محنت کرتا جا رہا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو جو ہے نبی منتخب کر لے، بلکہ نہیں، ایسا نہیں، بلکہ خدا کی مرضی سے ہی یہ انتخاب ہوتا ہے۔ رسولوں کو انسانوں کی رہنمائی و ہدایت کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ضابطہ حیات عطا کیا جاتا ہے جسے حق و باطل کا فیصلہ ہوتا ہے، وہ تائید الہی سے سرفراز ہوتا ہے اور اسے چند ایسے نشانات یعنی کہ معجزات، ہر نبی کو اللہ تعالیٰ نے کوئی نہ کوئی معجزات بخشے
تو اسے اس بات کی علامت ہوتے ہیں کہ وہ اللہ کا بھیجا ہوا ہے۔ معجزات کیا ہوتا ہے کہ حیرت انگیز طور پر کوئی ایسا کام جو دوسرے نہ کر سکیں، تو ایسے کام جو ہے معجزات ہے، تو اللہ تعالیٰ نے ہر نبی کو کوئی نہ کوئی معجزات عطا کیے۔ رسول علیہ السلام کی پیروی سے لوگ نیکوکار اور صالح بنتے ہیں، ان کی اطاعت ان تمام انسانوں پر واجب ہے جن کی طرف وہ بھیجا جاتا ہے، اس لیے رسول کا منکر کافر ہے۔ اللہ تعالیٰ کی رضا اور خوشنودی اور وحی الہی کے لیے مخلوق کی خیر خواہی اور صراط مستقیم کی طرف انسانوں کی رہنمائی رسولوں کی زندگی کا مقصد ہوتا ہے۔ تو یہ بیٹا آج کا ہمارا کویسچن تھا کہ منصب رسالت اور اس کی عظمت، ٹھیک ہے؟ تو اب میں اس کے تھوڑے سے ایم سی کیوز آپ کو کرواتی ہوں، آپ ان کو نوٹ کر لیجئے گا، اپنی نوٹ بک نکال لیں اور ساتھ ساتھ نوٹ کر لیں، ٹھیک ہے؟ نمبر 1 ہے رسالت کا لغوی معنی بھیجنا، اور کیا ہے اس کا؟ خط و کتابت کرنا۔ نمبر 2 توحید کے بعد قرآن کریم نے جس عقیدے کی اصلاح کو ضروری سمجھا وہ ہے رسالت۔ یہاں پہ آ جائے گا رسالت۔ نمبر 3 اس حقیقت سے کوئی انکار نہیں کر سکتا کہ اللہ تعالیٰ ہر انسان کے ساتھ نہیں ہو سکتا۔ کیا نہیں ہو سکتا؟ یعنی کہ ہر انسان کے ساتھ ہم کلام نہیں ہو سکتا۔ نمبر 4 رسول اور نبی اپنے منصب اور عقل و فکر کے لحاظ سے ہے تمام انسانوں سے کیا ہے؟ افضل۔ یعنی کہ رسول اور نبی علیہ السلام اپنے منصب اور عقل و فکر کے لحاظ سے تمام انسانوں سے افضل ہیں، ٹھیک ہے؟ اس کے بعد نمبر 5 رسالت اور نبوت کا رتبہ محنت سے حاصل نہیں ہوتا بلکہ یہ ہے، کیا ہے یہ؟ عطیہ الہی۔
یعنی کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے تحفہ. نمبر 6 نوٹ کریں بیٹا. رسول علیہ السلام علم و ہدایت، رسول علیہ السلام کے یعنی کہ نبیوں کے علم و ہدایت کا سر چشمہ ہے. کون ہے؟ اللہ تعالیٰ. یعنی کہ نبیوں کے علم و ہدایت پہنچانے کا سر چشمہ کون ہے؟ اللہ تعالیٰ. تو بیٹا ہمارا آج کا لیکچر کمپلیٹ ہو گیا ہے. اوکے بیٹا، اللہ حافظ. اپنے MCQs نوٹ کر لیجیے گا اور ان کو یاد بھی کر لیجیے گا. اللہ حافظ بیٹا.